تو یہ مرزا جیلمی جہنمی تو شان الوہیت پہ حملہ کرتا رہا اور اب تک کر رہا ہے، شان رسالت پہ، تاجدار ختم نبوت علیہ السلام کے ناموس پہ حملہ کرتا رہا۔ اس کی FIR کٹی ہوئی ہے۔ حنیف قریشی تب اس کے جواب میں کیوں نہ بولا، تب اس کے مقابلے میں کیوں نہ نکلا، تب اس کی مذمت کیوں نہ کی کہ جی میں داتا صاحب، غوث پاک، خواجہ صاحب کی عزت و ناموس پہ پہرا دینے نکلا ہوں۔ ارے پہلے تو شان الوہیت پہ اس کو پہرا دینا چاہیے تھا، شان رسالت پہ پہرا دینا چاہیے تھا، اور صحابہ کرام علیہم رضوان کی عزت و ناموس پہ پہرا دینا چاہیے تھا۔ وہاں تو یہ خاموش رہا، اس لیے کہ تو خود یہ گستاخ صحابہ ہے، خود یہ مریض ہے، خود اسی مرض میں یہ مبتلا ہے، تو کیسے یہ مقابلہ کرتا؟ تو اویس ربانی نامی شخص کو میں یہ کہنا چاہوں گا، جناب نے خود کہا ہے، مگر ریلیجس شوز میں ہار اور جیت نہیں، اصل مسئلہ ہوتا ہے ایمان کا، یعنی ایک آدمی گمراہ ہوتا ہے اور ایک آدمی ہدایت کے اوپر ہوتا ہے، ہدایت کی طرف ہوتا ہے۔ تو یہ جناب کی غیرت کا مسئلہ ہے۔ جس میں غیرت تھی وہ بیٹھ جاتا، مگر سوال غیرت کا تھا، میں خود شرمندہ ہو گیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ جناب کی غیرت کتنی جاگتی ہے اور اس میدان کو سجانے کے لحاظ سے جناب کتنا کردار ادا کرتے ہیں۔ 26 دسمبر 2023 مرکز صراط مستقیم تاج باغ لاہور کا تعین کیا گیا۔ ہم منتظر رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین، میرے آج کے بیان سے قبل آپ شیخ الحدیث حضرت قبلہ مفتی ڈاکٹر محمد زاہد محمود قادری نعمانی جلالی زیدہ شرفہ کا بیان سماعت فرما چکے ہیں۔ ایک پری پلاننگ اور ایک ملی بھگت جو 26 نومبر کے حوالہ سے ایک ڈرامہ رچایا گیا، وہ اپنے اختتام کو پہنچا، جس پر عوام اہل سنت کی طرف سے اس چیز کا اظہار بھی کیا جا رہا تھا اور مسلسل کیا جا رہا ہے کہ یہ جو ایک پری پلاننگ اس طرح کا ڈونگ رچایا گیا، پروپیگنڈا کیا گیا، اور جو یہ پروپیگنڈا کرنے والے تھے وہ تینوں ایک ہی نظریات کے حامل ہیں، وہ حنیف قریشی ہو یا کہ وہ مرزا جیلمی یا ان کے مابین جو رابطہ کروانے والا شخص تھا، اس کی بھی مجالس اور اس کی بھی صحبت انہی حضرات کے ساتھ ہی ہے جو صحابہ کرام علیہم رضوان پر تبرہ کرنے والے ہیں۔ تو لہٰذا یہ اپنے آپ کو اہل سنت کہلوا کر عوام اہل سنت کی آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہیں، تو اس لحاظ سے کوئی اقدام ہونا چاہیے، جس پر جلالیہ علماء کونسل پاکستان کی مرکزی مینجمنٹ کا ایک اجلاس ہوا، جس میں ہم نے یہ طے پایا کہ 26 نومبر گزر گئی ہے، اب 26 دسمبر انشاءاللہ تعالی مرکز صراط مستقیم تاج باغ لاہور میں انتظار کیا جائے گا گستاخ صحابہ ترجمان مترفزہ حنیف قریشی کا، اور ساتھ ہی اس شخص کا بھی کہ جو اس 26 نومبر والے ایک پری پلاننگ مناظرے کا رابطہ کرنے کے لحاظ سے ایک سبب بنا، جو یہ کہہ رہا تھا کہ چونکہ میں تو ایک غیر جانبدار ہوں، میں تو ایک تھرڈ پرسن شخص ہوں، میرا کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے، جبکہ وہ بھی ہم نے واضح کیا کہ وہ شخص کراچی سے پہلے پنڈی پہنچا اور پھر وہاں حنیف قریشی کو ساتھ لے کر وہ جیل میں پہنچا۔ اب حنیف قریشی میڈیا کا سہارا لے رہا تھا اور وہ شخص حنیف قریشی کا سہارا لے رہا تھا، دونوں ہی ایک دوسرے کے سہارے جیل میں پہنچے، اور پھر آگے اس مرزا جیلمی نے ان کی جو حوصلہ افزائی کی کہ ان کو منہ تک بھی نہ لگایا، تو ان کو اب آئینے میں اپنا چہرہ بھی دیکھنا چاہیے، اپنی حیثیت بھی ان کو دیکھنی چاہیے کہ جو شخص ان کو منہ تک نہیں لگا رہا تو یہ اپنی طرف سے اب جشن مناتے بھی رہیں تو ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ حنیف قریشی مرزا جیلمی سے مقابلے میں جانے کے لحاظ سے جو ریزن پیش کر رہا ہے، کہتا ہے کہ چونکہ وہ سیدنا داتا گنج بخش رجویری، سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی، حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہم کے لحاظ سے بکواسیات کرتا ہے، جس وجہ سے میں یہ مقابلے میں گیا ہوں، تو میں عوامی اہل سنت کو اتنا کہنا چاہوں گا کہ کہاں غوث پاک کا مقام، کہاں داتا صاحب علیہ رحمہ کا، اور کہاں خواجہ صاحب کا مقام، اور کہاں صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام، اور پھر کہاں صحابی کا مقام، اور کہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات کا مقام، اور پھر کہاں رب ذوالجلال کی شان الوہیت۔ تو یہ مرزا جیلمی جہنمی تو شان الوہیت پہ حملہ کرتا رہا اور اب تک کر رہا ہے، شان رسالت پہ، تاجدار ختم نبوت علیہ السلام کے ناموس پہ حملہ کرتا رہا۔ اس FIR کٹی ہوئی ہے۔ حنیف قریشی تب اس کے جواب میں کیوں نہ بولا، تب اس کے مقابلے میں کیوں نہ نکلا، تب اس کی مذمت کیوں نہ کی، اور اچانک اب نکل کے یہ میدان میں کھڑا ہو گیا ہے کہ جی میں داتا صاحب، غوث پاک، خواجہ صاحب کی عزت و ناموس پہ پہرا دینے نکلا ہوں۔
ارے پہلے تو شان الوہیت پہ اس کو پہرا دینا چاہیے تھا، شان رسالت پہ پہرا دینا چاہیے تھا، اور صحابہ کرام علیہم رضوان کی عزت و نموز پہ پہرا دینا چاہیے تھا، وہاں تو یہ خاموش رہا، اس لیے کہ تو خود یہ گستاخ صحابہ ہے۔ کس طرح یہ کہتا ہے مرزا جیلمی شان امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پہ حملہ کرتا ہے، میں ان کی عزت و نموز پہ پہرا دینے کے لیے جا رہا ہوں، خود یہ مریض ہے، خود اسی مرض میں یہ مبتلا ہے، تو کیسے یہ مقابلہ کرتا؟ مرزا جیلمی تو آج بھی، بلکہ اس دن بھی وہ اپنی اکیڈمی میں بیٹھ کر لوگوں کو گمراہ کر رہا تھا، ان کے عقائد و نظریات میں بگاڑ پیدا کر رہا تھا، انتشار، افتراق اور فساد وہ برپا کر رہا تھا۔ کیا ان کے وہاں جانے سے اس کی اکیڈمی بند ہو گئی، اس کا فتنہ فساد بند ہو گیا؟ نہیں، وہ تو ٹس سے مس نہیں ہوا، اب بھی کر رہا ہے، چونکہ اس کی جہاں سے پشت پناہی کی جا رہی ہے وہاں سے ہی ان حضرات کی بھی پشت پناہی کی جا رہی ہے۔ تو آج آپ کی خدمت میں جس طرح مجھ سے قبل میرے استاذ گرامی نے اعلان کر دیا کہ 26 دسمبر کا دن ہم نے دے دیا ہے، 26 دسمبر کو ہم انتظار کریں گے مرکز صراط مستقیم تاج باغ لاہور میں، اور اس اویس ربانی نامی شخص کو بھی قبلہ استاذ گرامی نے مخاطب کیا کہ اب اس پر یہ لازم ہے کہ اس نے پہلے یک طرفہ کارروائی کی، یعنی حنیف قریشی کے ساتھ اس نے اپنے پروگرامز کیے، اور ان پروگرامز میں اس نے سیدی حضور قائد اہل سنت امام جلالی زید شرف کی ذات کے لحاظ سے جو اس نے موقف لیا وہ یک طرفہ موقف تھا۔ اب اس پر لازم ہے کہ وہ ہم سے بھی رابطہ کرے، ہمارا موقف لے۔ جس طرح ایک انٹرویو آیا ہے جس میں وہ کہہ رہا تھا کہ جی اینکر کا کام ہوتا ہے پہلے ایک سے بات کرے پھر دوسرے سے بات کرے، جس طرح کہ میں نے ان دونوں کے ساتھ پہلے روابط کیے، ان کے پروگرامز میں نے آن ایئر کیے، ریکارڈ کیے، اسی طرح پھر بعد میں جب مجھے دونوں طرف سے کوئی اس طرح کی ڈیٹ نہیں مل رہی تھی تو پھر میں نے اپنی طرف سے اعلان کر دیا، اور ساتھ ہی اس نے یہ بھی کہا کہ یہ ہمارا پیشہ ورانہ ایک ذمہ داری بنتی ہے۔ میرے خیال ہے ایک اینکر یہی کر سکتا ہے۔ علی، آپ بھی مہمانوں کو ساتھ بٹھاتے ہوں گے جب آپ ٹاک شو کرتے ہوں گے، زرداری صاحب کے ساتھ اگر 4 مہینے سے ٹاک چل رہی ہو اور بیچ میں ایک اینکر ہو جو ماڈریٹ کر رہا ہو، اور بارہا وہ ادھر جا کے پیغام لے رہا ہو، آن ریکارڈ ہو رہا ہو، ادھر جا کے پیغام لے رہا ہو، آن ریکارڈ لے رہا ہو، اور پھر اس کے بعد 4 مہینے بعد وہ یہ ویڈیو بنائے کہ جی میں تھک گیا ہوں دونوں کے پیغام لیتے لیتے، اب میں ڈیٹ دے رہا ہوں اور میں چاہتا ہوں، میری خواہش ہے کہ دونوں اس ڈیٹ پہ بیٹھ جائیں، زبردستی نہیں ہے، پھر تو بیٹھنا بنتا ہے نا۔ تو یہ ہمارا پیشہ ورانہ ذمہ تھا، ہم نے جس کی درخواست کی، ہاں اخلاقی طور سے دباؤ بھی ڈالا، زور بھی ڈالا، جس میں غیرت تھی وہ بیٹھ جاتا، مگر سوال غیرت کا تھا، میں خود شرمندہ ہو گیا۔ یہ ہمارا پیشہ ورانہ ذمہ تھا، ہم نے جس کی درخواست کی، ہاں اخلاقی طور سے دباؤ بھی ڈالا، زور بھی ڈالا، جس میں غیرت تھی وہ بیٹھ جاتا، مگر سوال غیرت کا تھا، میں خود شرمندہ ہو گیا۔ تو اسی طرح ہم یہ اب اس سے یہ کہنا چاہیں گے کہ اب تم پر یہ لازم ہے کہ ہم سے رابطہ کریں اور قبلہ امام جلالی زید شرفو کا موقف ریکارڈ کریں اور اس کو آن ایئر کریں۔ حضور قبلہ امام جلالی زید شرفو کا جو موقف ہے اللہ کے فضل سے وہ اہل سنت، جمہور اہل سنت کا موقف ہے، اور اس وقت مسلک حق اہل سنت و جماعت کی جو عوام ہے جس کو ہم بریلوی مسلک کہتے ہیں، وہ اللہ کے فضل سے سید امام جلالی زید شرفو کے ساتھ کھڑے ہیں، جس کو مرزا جہنمی، مرزا جیلمی، مرزا منگول نے بھی ایکسیپٹ کیا کہ اس وقت جو آن کر رہا ہے، جو لیڈ کر رہا ہے، وہ حضرت قبلہ امام جلالی زید شرفو کی ہستی ہے۔ آپ اپنی کوئی نمائندہ شخصیت کی بات کریں، اس کی وجہ ہے کہ آپ کو تو اکثریت نہیں مان رہے، اکثریت تو پارٹی وہ ہے جو الیاس قادری پارٹی اور ڈاکٹر اشرف آصف جلالی پارٹی ہے، وہ تو آپ کو رافضی مانتے ہیں، تو آپ بریلویوں کے کہاں سے نمائندہ ہو گئے؟ سیدھی سی بات ہے، میجورٹی تو ان کے ساتھ ہے، آپ کو کس نے نمائندہ شخصیت بنا دیا؟ تو لہٰذا میجورٹی جس ہستی کو اپنا ترجمان، اپنا عقائد و نظریات کا محافظ سمجھتی ہیں وہ حضرت قبلہ امام جلالی زید شرفو کی ذات ہے۔ ضمناً یہاں یہ بھی عرض کر دوں کہ مت کو یہ سمجھے کہ ان کو اب اپنی مشہوری کی یا اپنا فیم چاہنے کے لیے اس طرح کا رابطہ کرنے کا کہہ رہے ہیں، صرف اور صرف ہم اس شخص کو اگر مخاطب کر رہے ہیں تو اس وجہ سے کہ چونکہ اس نے خود ایک ڈھونگ رچایا کہ چونکہ میں تو اصلاح چاہتا تھا، اور اصلاح کی وجہ سے میں نے ان دونوں کو اکٹھا کیا تاکہ یہ ایک دن ہی سب کچھ جو ہے وہ اس کا رزلٹ نکل جائے، تو اس لحاظ سے ہم یہ کہہ رہے ہیں وگرنہ اللہ کے فضل سے ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے، یہ ڈھلتی چاندنی دوپہر کی ہے، ہمیں ایسے نہ چینلز کی ضرورت ہے، نہ ویوز کی ضرورت ہے، اور نہ ہی فیم کی ضرورت ہے، صرف اور صرف ہم اس شخص کو اس لیے ہی مخاطب کر رہے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پہ ہم اویس ربانی نامی شخص سے یہ بھی کہنا چاہتے ہیں کہ چونکہ حنیف قریشی نے اس سے قبل سید امام جلالی زید شرفو پر گستاخی کا فتویٰ لگایا، فتویٰ اس نے کیا لگانا ہے جس کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے، بذام خیش اگرچہ وہ اپنے آپ کو مفتی بھی کہتا ہے کہ میرے ہزاروں شاگرد ہیں اور مجھے پتہ نہیں ہے کہ یہ کام کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے۔ الحمدللہ میں فتویٰ دیتا ہوں، میرے ہزاروں شاگرد ہیں، میں مفتی ہوں۔ یہ الگ بات ہے کہ اپنے آپ کو مفتی کہلوانے والا، جس کو عمرہ کے احکام یا احرام کی حالت میں بندے پر کیا کیا قیود لگتی ہیں، کیا کیا پابندیاں بندے پہ عائد ہوتی ہیں، اس سے بھی نہ بلد ہے نہ آشنا ہے، مگر اپنے آپ کو وہ مفتی کہتا کہلواتا ہے،
تو ہم اس کے لحاظ سے بھی یہ کہنا چاہیں گے، چونکہ اس نے خود کہا کہ جی میں جس شخص کا شاگرد ہوں، میں جس ہستی کا مرید ہوں، یا ان کے ہاں جو میں نے علم دین حاصل کیا، تو انہوں نے ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا کر دیا ہے کہ ہم کسی بھی باطل سے کسی بھی انداز میں ٹکرانے میں دیر نہیں لگاتے۔ کیونکہ سستی نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق اور محبت کے جام پلائیں اور ہمیں ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا کیا ہے کہ ہم کسی بھی باطل سے کسی بھی انداز سے الحمدللہ ٹکرانے میں کوئی دیر نہیں لگاتے ہیں۔ تو میں اس شخص کو بھی یہ کہنا چاہوں گا، جب تم سیدی امام جلالی زد شرفو کی ذات کے لحاظ سے ایک موقف اپنا چکی ہو کہ معاذ اللہ ان کا قول یہ گستاخی پہ مبنی ہے، پھر آؤ مقابلے میں، میدان میں آؤ، میدان سجاؤ۔ کسی دور میں تو یہ مفتی حنیف قریشی کہتا تھا کہ جی میں سپریم کورٹ میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ سیدہ کائنات کا بے ادب ڈاکٹر لاہوری وہ گرفتار ہوا۔ اب چونکہ ڈاکٹر لاہوری صاحب کا مطالبہ تھا کہ مجھے سپریم کورٹ میں بلایا جائے، کیس عدالت میں، تو انشاءاللہ العزیز جو ہم غلامان اہل بیت ہیں، سیدہ زہرا کے غلام ہیں، ہم وہ عدالت میں ثابت کریں کہ ان کی یہ بے ادبی نہیں ہے، ان کا یہ کیا گیا کلام یہ گستاخی نہیں ہے، اور ہم ثابت کریں گے کہ آپ کا کیا گیا کلام اور اس کی تشریح نہ صرف سیدہ کائنات کی توہین اور گستاخی ہے، بلکہ جو بعد ازاں آپ کا کلام کیا گیا ہے اس میں کوئی نبی بھی آپ نے نہیں چھوڑا۔ وہ کسی نے بڑی اچھی بات کی کہ حنیف قریشی دو طرح کے لوگوں سے بڑے شوق سے مناظرہ کرتا ہے، ایک سامنے والا جاہل ہو اور دوسرا جیل میں ہو۔ ان سے یہ مناظرہ کرنے کے لیے بڑی ہی دوڑ کے ساتھ، بڑی ہی شوق کے ساتھ یہ وہاں پہنچتا بھی ہے اور مناظرہ کرنے کے لحاظ سے اپنے آپ کو یہ تیار بھی کرتا ہے۔ مگر اگر اس کو پتہ ہو کہ سامنے والا اللہ کے فضل سے عالم بھی ہے اور ساتھ ہی ساتھ وہ باہر بھی ہے، آزاد ہے، میرے ساتھ بیٹھے گا، بات چیت کرے گا اور میں اس کا مقابلہ نہیں کر پاؤں گا، تو یہ بالکل بھی میدان میں نہیں آئے گا۔ اور دوسرا چونکہ کہہ رہا تھا کہ جی اگر مرزا جیلمی میرے ساتھ آ کر بیٹھے 10 منٹ میں اس کو الٹا کر دوں گا، چونکہ اس کو پتہ ہے کہ جب وہ آیت پڑھے گا میں آیت کا شان نزول پوچھوں گا، جب وہ کوئی روایت پیش کرے گا میں روایت کی سند پوچھوں گا، میں فلاں اصول کی بات کروں گا، تو جب اس کو تو ان اصول کا پتہ نہیں ہوگا تو وہ ہار جائے گا۔ تو میں یہ بھی حنیف قریشی کو اب کہنا چاہوں گا کہ ایک دفعہ یہاں بھی میدان لگا کر سجا کر دیکھ لے، اللہ کے فضل سے پورا مناظرہ رشیدیہ تجھے پڑھایا جائے گا۔ مناظرہ، مقابرہ، مجادلہ، دلیل، برہان، یہ ساری چیزیں تجھے پڑھائی جائیں گی اور سکھائی جائیں گی۔ تو اس لیے اب میدان سجانے کے لحاظ سے اویس ربانی بھی اپنا پورا کردار ادا کرے، اور ہم ابھی تک تو صرف اور صرف اویس ربانی نامی شخص کو مخاطب کر رہے ہیں کہ حنیف قریشی کو اس پر آمادہ کر کے 26 دسمبر مرکز صراط مستقیم میں لے کر آنا اس کی ذمہ داری بنتی ہے۔ اور یہ دن ہم اپنے مرکز کا اس لیے دے رہے ہیں کیونکہ اس سے قبل میرے استاد گرامی زید شرفو نے جس طرح فرمایا، وہ لودھرا کی سرزمین ہو، وہ ملتان شریف کی سرزمین ہو، وہ اسلام آباد کی سرزمین ہو، یا ورپال چٹھا کی سرزمین ہو، ہم وہاں پہنچتے رہیں، ان کا تعاقب کرتے رہیں، ان کے پیچھے جا کر ہم مناظرہ کے لحاظ سے ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہوتے رہے، مگر یہ ہر جگہ سے ہر مقام سے دوڑتے رہے ہیں۔ اب ایک دفعہ ہم نے کہا کہ چلیں اگر یہ پنڈی سے جیلم جا سکتے ہیں صرف اور صرف کہ جی ہم اصلاح کی نیت سے جا رہے ہیں، ہمارے اندر ایک جذبہ ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ چلے جیلم نہیں تو اب لاہور تشریف لے آئیں، انشاءاللہ تواضع بھی کی جائے گی، دروازے بند نہیں، پہلے ہی دروازے کھول دیے جائیں گے اور بیٹھ کر بات چیت ہوگی۔ میں رب کے فضل سے، سرکار مدینہ علیہ السلام کی نظر عنایت سے، حضور قبلہ امام جلالی زید شرف ہو کے فیض سے میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں، سورج مغرب سے طلوع ہو سکتا ہے، حنیف قریشی مر جائے گا، زہر کا پیالہ پی لے گا، یہ کبھی بھی امام جلالی زید شرف ہو کے تلامذہ کے سامنے نہیں بیٹھے گا۔ اور اویس ربانی کے لحاظ سے، اویس ربانی نامی شخص کے لحاظ سے میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ مرنے سے پہلے اے اویس ربانی ذرا کر لے اس پہ غور، راولپنڈی جیلم کی فضا اور لاہور مرکز صراط مستقیم کی فضا، اور ذرا یہ بھی فضا دیکھیے گا، اس کا بھی تجربہ کیجیے گا کہ یک طرفہ کارروائی کر کے اپنے آپ کو عوامی اہل سنت کی آنکھوں کا تارا بنانا یہ آسان نہیں ہے۔ تم رافضیوں کی سٹیج کی زینت تو بن سکتے ہو، مگر عوامی اہل سنت کی سٹیج کی تم زینت نہیں بن سکتے۔ تو اویس ربانی نامی شخص کو میں یہ کہنا چاہوں گا، جناب نے خود کہا ہے کہ جو ریلیجیس مسئلہ ہوتا ہے یہ ہار جیت کا مسئلہ نہیں ہوتا، یہ ایمان کا مسئلہ ہوتا ہے۔ اس میں دیکھنا ہوتا ہے کہ ایک ہدایت پہ ہے، دوسرا باطل پہ ہے، دلائل دیے جائیں تاکہ واضح ہو جائے کہ ہدایت پر کون ہے اور گمراہی پر کون ہے اور باطل نظریات پہ کون ہے۔ مگر ریلیجس شوز میں ہار اور جیت نہیں، اصل مسئلہ ہوتا ہے ایمان کا، یعنی ایک آدمی گمراہ ہوتا ہے اور ایک آدمی ہدایت کے اوپر ہوتا ہے، ہدایت کی طرف ہوتا ہے۔ تو جب یہ بیٹھتے ہیں آپس میں تو ایک دوسرے کی اصلاح کرنے کی نیت سے بیٹھتے ہیں کہ بھائی جی آپ کے مواد میں یہ چیز ہے، آپ نے یہ غلط ترجمہ کیا، غلط تعویل کی، اپنی اصلاح کر لیجئے، آپ ذرا رجوع کر لیجئے اس چیز سے۔
تو جو گمراہ ہوتا ہے وہ ہدایت کی طرف آ جاتا ہے, جو اس کے فالوورز ہوتے ہیں وہ ہدایت کو ماننے لگتے ہیں اگر ان میں ایکسیپٹنس ہوتی ہے. یعنی ہار جیت نہیں ہوتی ہے, بٹ وہ ایکچولی ریالٹی کو سامنے لانا ہوتا ہے کہ یہ ہے اصل بات, یہ ہدایت والی بات اور وہ گمراہی والی بات ہے. تو یہ جناب کی غیرت کا مسئلہ ہے. جس میں غیرت تھی وہ بیٹھ جاتا, مگر سوال غیرت کا تھا. میں خود شرمندہ ہو گیا. اب دیکھتے ہیں کہ جناب کی غیرت کتنی جاگتی ہے اور اس میدان کو سجانے کے لحاظ سے جناب کتنا کردار ادا کرتے ہیں. ہم انتظار میں رہیں گے. 26 دسمبر 2023 مرکز صراط مستقیم تاج باغ لاہور کا مقام, ڈیٹ, دن کا تعین کیا گیا. ہم منتظر رہیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو عقائد اہل سنت پر استقامت نصیب فرمائے. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. وما توفیقی الا باللہ.